چلو ہماری مات بول لی تھا. آ جاؤ بھائی، اپنی جگہ چھوڑ کر ذرا سا آگے آ جاؤ، مجلس میں آ جاؤ. اجتماع میں آ کر کے ہم اپنے گروپ کو، اپنے دوستی کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. دین کی بات کو عظمت کے ساتھ سننا. ہم سب سنتے ہیں بارہا اللہ کے راستے میں نکل کر کے کہ صحابہ کے مجمع کے اوپر اگر چادر ڈال دی جاتی تو چادر جھول نہ کھاتی، اور ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہے. آ جاؤ بھائی، دیکھو ابھی مجمع پیچھے بیٹھا ہے، آگے آگے آ جاؤ. آ جاؤ بھائی، ذرا آگے آ جاؤ. دیکھو ابھی وہاں مجمع نظر آ رہا ہے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی رہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. بچہ اپنی کلاس کے اندر، اور تاجر اپنی تجارت کے اندر، ملازم اپنی ملازمت کے اندر، کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. اللہ نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ انسان دھوکے میں ہے. جسے وہ اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے وہ حقیقی کامیابی ہے نہیں. ان الانسان لفی خسر، انسان دھوکے میں، کامیابی کو لے کر دھوکے میں، اپنے مقصد کو لے کر دھوکے میں، کہ کاشتکار اپنی کاشتکاری میں کامیابی سمجھ رہا ہے، ملازم اپنی ملازمت میں تو کامیابی سمجھ رہا ہے، تاجر اپنی تجارت کی بڑھوتری پر کامیابی سمجھ رہا ہے. تو ان چیزوں کے اندر اگر کامیابی ہوتی تو کہا بہت سے لوگ جن کی مثالیں اللہ نے کلام پاک کے اندر بیان کی ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. کہ عہدے پر، کرسی پر ہوتے تو فرعون کامیاب ہو جاتا. لیکن جو انسان ہے، ساری کی ساری انسانیت جو دھوکے میں پڑی ہے، اس میں کون دھوکے میں نہیں ہے؟ کہ اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے، زمانے کی قسم، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر میں اپنی دنیا کی مشغولیوں میں، اپنی زندگی میں مشغول ہو کر کے اعمال صالحہ کرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، اور اللہ پر ایمان لے آوے، اور لوگوں کو حق کی بات سمجھاتا رہے، صبر کی بات سمجھاتا رہے، تو کہ یہ دھوکے سے باہر ہے. یہ صحیح فطرت پر ہے، اس کی عقل صحیح ہے، اس کی فراست صحیح ہے، اس کی سمجھ صحیح ہے.
ورنہ تو کا سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یہ کوئی رواجی بات نہیں ہے. بھائی چلو ٹائم تھا, اجتماع تھا, ہم جمع ہو گئے, تو کہا یہ اس لیے نہیں ہے, بلکہ اللہ کی اس بشارت کو اپنے حق کے اندر میں ثابت کروانے کے لیے ہے. فبشر عبادی الذین یستمعون القول ویتبعون احسن اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک هم اولو الالباب. کہ نبی جی میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جو اچھی طرح بات کو سنتے ہیں. بات کو سننا ایک ہے کہ اپنی جگہ پر اپنے بیڈنگ کے اوپر اپنے بستر کے اوپر بیٹھ کر کے بات کو سن لیا, یہ بھی بات کا سننا ہے, لیکن ایک عظمت کے ساتھ قریب ہو کر اور دھیان توجہ کے ساتھ یاد رکھ کر پھر اللہ کہتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ کہ اس کی اچھے طریقے پر اتباع کرتے ہوں. ان کو خوشخبری سناؤ. ابھی تو کس خوشخبری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی, اور یہ وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. اس لیے کہ بات کو بہت دھیان سے سننا اور پھر اس کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالنا, اس کا نام ہے اجتماع. اپنی زندگیوں کو بدلنے کا نام اجتماع ہے. بہت قربانیوں کے بعد ایک اجتماع وجود میں آتا ہے. بہت سارے لوگ بہت دعائیں اللہ سے کر کے اللہ سے منظور کرواتے ہیں. آج تیسرا سال ہو رہا ہے ہمارا. 2020 میں ہمارا اجتماع ہوا, 21-22 ابھی تیسرے سال کے قریب ہے. 20 کے شروع میں ہوا تھا, 22 کے آخر میں ہو رہا ہے. کہ ہم اس کی ناقدری نہ کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی نعمت دی ہے اور ہم کو عقل والا کہا ہے کہ اب ہم یہاں پہنچ تو گئے ہی ہیں. بھائی گھر کے بستر کو چھوڑ دیا, گھر کے کھانے کو چھوڑ دیا, وہاں کی راحتوں کو چھوڑ دیا, یہاں آ کر اللہ کے گھر کے اندر میں اللہ کے بندوں کی باتوں کو سننے میں, نیک بزرگوں کی باتوں کو سن کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کے ارادے کے ساتھ ہم یہاں آ کر کے پڑ گئے. لیکن یہاں آ کر کے اگر ہم اعمال میں نہ جڑے, عقل مند کہے جائیں گے. کوئی آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ بہت پیاس لگی تھی, کنویں کے پاس گئے لیکن پیاسے لوٹ آئے. کیوں؟ تو بھائی کنواں ذرا دور تھا, کنواں کے پاس تو آپ گئے تھے. کہا ایسا نہ ہو. اسے کوئی عقل مند نہیں کہے گا, اسے کوئی سمجھدار نہیں کہے گا. کہ سمجھدار تو وہ ہے کہ اللہ جسے کہہ رہا ہو کہ عقل مند وہ ہے کہ جو بات کو بہت اچھی طرح سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو لاتے ہیں, اپنے اعمال زندگی کے اس کے مطابق بناتے ہیں. کہ اللہ کی طرف سے ہدایت بھی پا جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقل مندی کہہ رہے ہیں. اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ ہوشیار, عقل مند, سمجھدار, انٹیلیجنٹ, جس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ, ہماری زبان وہ بہت اسمارٹ ہے. کون ہے؟ کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو قابو کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. اپنے آنے والی ایک زندگی ہے جس کا احساس کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں, کہ اس کی تیاری کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ ساری دوڑ دھوپ, یہ سارا انتظام, یہ جو ہمارے لیے کیا گیا, یہ اسی وجہ سے کہ ہم کو موت کے بعد کی زندگی کا استعداد آ جا رہا ہے. کہ جس کو وہاں کی زندگی کا استعداد آ گیا, پھر اللہ کی نافرمانی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس کے اندر میں ایمان آ گیا, اس کے اندر یقین آ گیا, اب اس کے نیک عمل کرنا اس کو خوش کرے گا. نیک عمل ہو اس سے خوش ہو رہا ہے, کوئی گناہ ہو گیا اس سے غمگین ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہا اس کے اندر میں ایمان آ گیا. ایمان کی کیفیت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی. کہ آدمی جو اعمال اپنے بدن سے کرتا ہے وہ اس یقین اور ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے. کہ ٹانکی کے اندر جو پانی ہے وہ پانی آتا ضرور نل کے ذریعے, لیکن نل سے پانی نہیں آتا ہے. آتا پانی ٹانکی سے, اس کے پیچھے پورا نظام ہے اوپر تک کا.
اگر کوئی گاؤں کا آدمی یہ سوچے کہ بھائی نل سے پانی آ رہا ہے، 10 نل خرید کر اپنے گاؤں میں لگا دیے، پانی آئے گا؟ بولو نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ نل کے پیچھے کا جو نظام ہے وہ نہیں ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، یہ چاہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایمان کہا کہ ایسے پہاڑوں کے مانند تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کو لا کر کے رکھ دیا جائے، ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہو، کیونکہ ہمیں اس کو بغیر دیکھے اس کے اوپر اتنا یقین ہے کہ جہاں جانا ہے وہ ٹھکانا ہے۔ کہ ایک بچے کا سلیکشن ہو گیا، اس کو ویزا آ گیا، اب وہ کینیڈا جائے گا، اب وہ جیسے کینیڈا میں لینڈ ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے ایمان میں کہ بھائی ہاں کینیڈا ہے، بڑھوتری ہوگی، پر کینیڈا تھا تو آیا ہوں میں، تو لینڈ ٹو لینڈ میں بیٹھا اور لینڈ ہو کر کے آیا۔ اس کے ایمان میں اس کی خوشی ہوگی، خوشی اس کو ضرور ہوگی کہ بھائی کینیڈا اللہ نے پہنچا دیا، لیکن اس کے ایمان میں اور اس کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کہ میں وہ یقین کے ساتھ کیا ہے کینیڈا اس لیے جا رہا ہوں۔ صحابہ اپنی زندگی اس یقین کے ساتھ گزار رہے تھے کہ مجھے جنت کے اندر میں جانا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے۔ اب اس کو سامنے لا کر رکھ دیا جائے، جس طرح کینیڈا جانے والے کے دل کے اندر میں کوئی یقین کا اضافہ نہیں ہوگا، اسی طرح سے اس کے صحابہ کے دلوں کے اندر میں ایمان اور یقین کا کوئی اضافہ نہ ہوگا، اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو ہم یہ 2-3 دن کے اجتماع کے درمیان میں اتنا ہم ان کی زندگیوں کو سنیں گے، ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگیوں کے اندر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جھلکے آنے لگے کہ راتوں کو جاگنے کا جو شوق تھا، کہا کہ اللہ کے راستے کے اندر میں آدمی گیا، اس کو دل کے اندر میں شوق پیدا ہوا، اب وہ راتوں کو ایسا جاگتا ہے جیسا صحابہ جاگتے تھے۔ بات پیدا ہو گئی۔ ایک آدمی کو بہت غصہ تھا، لیکن اللہ کے راستے کے اندر میں گیا، اپنی زندگی کو اس سے بدلنے کی ارادہ کیا۔ کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر میں جا کر کے اپنی زندگی کو اس نے بنایا۔ کہا کہ پہلے تو کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتا، کبھی کسی کو مار دیتا، لیکن اب لوگوں کا دل اور لوگوں کا غم اس کے دل کے اندر میں آ گیا۔ اب کسی کی غریبی، کسی کی پریشانی اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ تو کہا زندگی بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بہت غصے والے، ہم سب جانتے ہیں کہ گھر کی تعلیم کے ذریعے ان کو اللہ نے ہدایت دی۔ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوں ہی تعلیم کر رہے تھے، حضرت خباب پڑھا رہے تھے، جا کر کے پہلے اتنا مارا اپنی سگی بہن کو، اپنے بہنوں کو، لیکن جب دل کے اندر میں بات اتر گئی، جب دل کے اندر بات اتر گئی تو کیا ہو گیا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ کہیں گے ویسے زندگی گزاریں گے، آپ کوئی ہماری منشا نہیں ہے، اب ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری زندگیوں کو بھی کہا کہ ہم بدلنے کے لیے آئے ہیں، ہم اجتماع کے اندر میں اس لیے آئے ہیں کہ بزرگوں کی باتوں کو ہم سنیں گے، ان باتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو لانے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے ترنت اطاعت کی، ترنت فرمانبرداری کی۔ مشرکین مکہ کہتے سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے ترنت نافرمانی کی۔ ہم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے کہ سمعنا و نسینا، کہ ہم نے سنا اور ہم بھول گئے۔ کہ جو بچہ سبق بھول جاتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ تو کہا جو بچہ سبق بھول گیا دوسرے دن استاد کی مار کھائے گا۔ اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم والہ نے میرے اور آپ کی جب تک ساتھ چلی ہے اس وقت تک کا مہلت دی ہے، اس وقت تک کا موقع دیا ہے، اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس کے بعد کبھی کوئی موقع نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ يَتْبَعُ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَيَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَ، کہ نادان بیوقوف وہ ہے کہ دنیا میں تو اپنی جی چاہی زندگی گزارتا رہے اور کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ تو نادانی ہے، یہ نادانی ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک
بہت بڑا ہم پر کرم کیا ہے، بہت بڑا فضل کیا ہے کہ ان ملکوں کے اندر میں ہماری جماعتیں جا کر کے آئی کہ جن ملکوں کے اندر میں بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی گئی، جہاں ترمذی شریف لکھی گئی، جہاں ابو داؤد شریف لکھی گئی، جہاں بخاری شریف لکھی گئی، بلکہ جہاں امام بخاری مدفون ہے، وہاں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر آپ اس لباس میں چلے جاؤ تو وہ پوچھتے ہیں کہ آر یو مسلم، کیا آپ مسلمان؟ ان کو غسل کے فرائض پوچھو، ان کو غسل کے فرائض نہیں آتے۔ نوجوان بوڑھے سب ایک ہی رو کے اندر زندگی گزار رہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ مسلمان ہے، جس کے سروں پر ٹوپی ہو، جس کے لباس ایسا ہو۔ لیکن اللہ کا میرے اور آپ کے ساتھ بہت بڑا کرم ہے، میرے اور آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا ہے کہ ہم کو اس ایسے غیر گزشتہ زمانے میں جو ملکوں کے اندر میں جاتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کیسے حالات ہیں مسلمانوں کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھا۔ اللہ تا قیامت ہم کو رکھے، اس لیے اپنی زندگی کے اندر میں ہم دو باتوں کا ہر حال میں اہتمام کریں کہ ایک علم کے بغیر جہالت کے ساتھ زندگی گزارنا کا یہ مومن کی شان نہیں ہے، جہالت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، کہ ہر وقت کا علم ہے، ہر وقت کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک نو عمر لڑکی جس کے باپ نے اس کی شادی طے کر رکھی تھی، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، میرے والد نے میری شادی طے کر دی ہے، مجھے شادی کا دین سکھائیے، مجھے شادی کا علم سکھائیے۔ ہماری بستیوں کے اندر میں، ہمارے علاقوں کے اندر کتنے مول صاحب ہیں ہمارے پاس؟ انگنت۔ الحمدللہ ہماری ہر مسجد کے مول صاحب تو ہر امام ہمارا عالم ہے، بلکہ ہمارے یہاں مسجد کے اندر پڑھانے والے بچے، پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں وہ سارے کے سارے عالم ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے ہماری ہر مسجد کو مدرسہ اور مکتب بنا دیا، بلکہ محنت ہوتے ہوتے اتنی محنت ہو گئی کہ آج مسجدوں کے مدرسوں سے لوگ بخاری شریف پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں۔ تو کہا ہم جہالت کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزاریں، تاجر ہیں، تجارت کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ میں اولاد کا باپ ہوں، مجھے اولاد کی تربیت کا علم سیکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ بیوی کا شوہر ہوں، شوہر ہونے کی ذمہ داریاں سیکھنا ہی ضروری ہے، کہ شوہر ہونا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی مرضی چلانا گھر میں یہ شوہر ہونے کی ذمہ داری ہے، کہا نہیں ہے۔ شوہر ہونا تو کہا کہ ایک مستقل ذمہ داری کا نام ہے۔ دکان کے اوپر میں آدمی کام کرتا ہے، اس کا سیٹ ہونا یہ مستقل ذمہ داری کا نام ہے، کہ دین نے اس ساری چیزوں کی ذمہ داری کو بتلایا ہے کہ ہر نسبت ایک ذمہ داری لاتی ہے ساتھ میں، ہر تعلق ایک ذمہ داری لاتا ہے ساتھ میں، اور ہر چیز کے بارے میں ہم کو سوال کیا جائے کل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، کہ کسی آدمی کے قیامت کی جگہ سے اس کے پیر حرکت نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب کہ اس کو چار باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ یہ میرے اور آپ کو اس تیاری یہاں کر دی، اپنی زندگی کو بدلنے کی یہاں ہم کو تیاری کر دی۔ سب سے پہلی چیز ان عمرہ فیما افناہ، کہ اس کی عمر کے بارے میں اس کو سوال کیا جائے گا کہاں فنا کر دی اس نے عمر۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس کی جوانی اس نے کہاں خرچ کر دی، اس نے کہاں جو ہے ضائع کر دی۔ وان مالہ من این اکتسبہ وین انفقہ، کہ اس کے مال کے بارے میں اس کو سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور چوتھی بات عن علمہ ماذا عمل بہ، کہ اس کے علم کے بارے میں، اس کی معلومات کے بارے میں، اس کی نالج کے بارے میں اس کا سوال ہوگا کہ اس سے کہاں خرچ کی، اس نے اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے، ہم مکتب کے بچوں کو سکھاتے ہیں
तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना ये हर मुसलमान बालिग मर्द औरत के ऊपर ये फर्ज है। तो कहा जहालत के साथ जिंदगी नहीं गुजारना। और दूसरा तो कहा अल्लाह के ध्यान के साथ, जिक्र के साथ जिंदगी गुजारना। कि हमारी नमाजें भी आज कहा कि अल्लाह के ध्यान से खाली है। जी हाँ, कि नमाज का जुज़्वे लाजिमी है, वो आकिम सलात अली ज़िक्री, कि नमाज को सिर्फ मेरी याद के लिए कायम करो। अल्लाह कह रहे हैं कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। कि अल्लाह के ध्यान के बगैर बात उलमा के नजदीक नमाज होती नहीं है। कि भाई ज़कात है तो क्या उसके अंदर माल खर्च करना है, अल्लाह का ध्यान हो ना हो, माल खर्च हो गया उसका मामला हल हो जाए। हज करना तो कहा कि एक मुस्तकिल जानी माली कुर्बानी है। और रोजा रखना तो कहा कि भूखा रहना, शहवतों से बचना, ये मकसद है। लेकिन नमाज तो कहा नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद के लिए है। कि नमाज सिर्फ मेरी याद के लिए तुम जिंदा करो। कि साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ऐसी नमाज, ऐसी ध्यान वाली नमाज पढ़ते थे कि अगर कोई चीज उनको आस पास हो भी जाती उनको पता न चलता हमारे आस पास क्या चल रहा है। वो ऐसे नमाज के ध्यान के अंदर में, मिशकात शरीफ की सबसे पहली रिवायत है, इसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सवाल करने की शक्ल के अंदर, सवाल करने वाला आदमी, इल्म हासिल करने वाले आदमी की शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के बैठते हैं और पूछते हैं मल एहसान या रसूलल्लाह, कि सिफत एहसान क्या है, जिसे हम सिफात के अंदर बोलते हैं। कि सिफात बोलने के लिए नहीं है, सिफात अपनी जिंदगियों में लाने के लिए। कि सिफत एहसान क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। कि अल्लाह की इबादत इस हाल में करो, अल्लाह के सामने नमाज में इस हाल में खड़े हो जाओ कि तो अल्लाह को देख रहा है। होती हमारी हाल फ़इन लम तकुन तराहु, अगर तू ये ना कर सके तो अल्लाह को देख रहा है, इस हाल में नमाज में खड़ा हो, फ़इन्नहु यराक, बस वो तो तुझे देख ही रहा है, वो तो तुझे देख ही रहा है इस हाल में नमाज में। कि ये कैफियत है भाई, अभी से अगर हम सब मिजाज बनाएंगे। आज हमारी नमाज कैसी है, कैसेट वाली है। अल्लाह अकबर पर कैसे शुरू हुई और सलाम पर कैसे खत्म हो गई। कैसे नमाज नहीं, नमाज ध्यान वाली नमाज हो, बहुत ध्यान वाली नमाज हो। और नमाज के अंदर ध्यान लाने के लिए अल्लाह की याद के अंदर आदमी लगे, जिक्र को अपना वो रोजाना का वजीफा बनाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र को बहुत कसरत से करने को कहा है कि जिक्र किया करो। अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के अंदर में रत्बुल लिसान रहो। किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु से नसीहत चाहिए कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई बात नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि कोई घड़ी तेरी जिंदगी में ऐसी ना गुजरे जिसमें अल्लाह का तेरी जबान पर जिक्र न करती हो। कि इस जिक्र के जरिए आदमी को जो है अल्लाह का ध्यान नसीब होता है, अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक नसीब होता है। कि कोई ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर में कि जिसका नाम ले लेकर के करीब हो जाए। कोई है ऐसा कि एक बहुत बड़े मौलवी साहब है, मौलवी साहब का नाम लेते रहो, मौलवी साहब के करीब हो जाएंगे, पता नहीं होगा। वालिदा दूर है, बीवी दूर है, उसका नाम लेकर उसके करीब हो जाओ का ये नहीं होगा। वहां जाएंगे पहचानेंगे भी नहीं। अगर हमें नहीं जानते तो वहां जाएंगे तो पहचानेंगे आप कौन है। यार मैं इतने सालों से आपका जिक्र कर रहा हूं, आपका नाम ले रहा हूं, तस्वीर पढ़ रहा हूं, तो मैं आपको नहीं जानता। लेकिन अल्लाह वो है कि अल्लाह फरमाते हैं कि तू मेरा अर्श पर जिक्र कर, मैं तेरा फर्श पर जिक्र कर। कि अगर कोई मेरा बंदा अपनी जात में अपने अपने दिल में अपना मेरा जो है जिक्र करता है, मैं अपनी जात में उसका जिक्र करता हूं।
اور جب کبھی کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. کہ صبح شام کی تسبیحات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ان تسبیحات کی پابندی کرو, ان تسبیحات کی برکت کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, اپنی آنکھوں سے ان تسبیحات کی برکت کو دیکھو گے. کسی ایک آدمی نے ذکر شروع کیا, کسی وجہ سے اس کے اوپر مداومت نہیں ہو رہی تھی, اپنے شیخ کے پاس گیا کہ حضرت میں نے ذکر شروع کیا لیکن اب مداومت نہیں ہو رہی, بہت ٹائم سے چھوٹا ہوا ہے. حضرت نے کہا کہ ذکر کو پھر سے شروع کر دو, ورنہ یہ تمہارے صرف آخرت کا نقصان نہیں کروائے گا, دنیا میں بھی تمہیں اس کا نقصان ہوگا. کہ اللہ کا جو دھیان حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہوگا, اللہ کے جو قریب ہونا تھا وہ قریب نہیں ہوگا. کہ اللہ سے آدمی بندہ قریب ہوتا ہے اللہ کی یاد کے ذریعے, کہ میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ محبوب کی مجلس میں ہے. کہ آدمی اس بڑے مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس بڑے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے دل کے اندر میں کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی کو پتا نہیں چلا, اس کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں چلا, لیکن کیا ہوا تو کہا اللہ نے اسے عرش پر یاد کیا. 32 نمبر کتنی بڑی بات ہے. حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایک نیکی کل قیامت میں ایسی دیں گے کہ جس کا کسی کو خبر نہیں ہوگی. حالانکہ کرامن کاتبین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے یعلمون ما تفعلون, کہ وہ ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ بغیر اپنے ہونٹ کو ہلائے, بغیر کسی حرکت کو کیے, دل کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا. کیا ہوا تو کہنا اس کے فرشتوں کو پتا چلا, نہ مخلوق کو کسی کو پتا چلا. اس کے اور اللہ کے درمیان میں یہ ایک کنیکشن ہے, یہ ایک تار ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہے جس کے درمیان میں کوئی نہیں ہے. تمہارا الو بنا اس کے. اب کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا کر کے اس آدمی کو جو دل کے اندر میں جس کو کسی کو پتا نہ چلے, ایسی حالت میں جس نے کلمہ پڑھا, حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو اس کا عطا فرمائے. ہاں سب پہنچ رہے ہیں جو گلابی جبارہ. حدیث کے اندر میں آتا ہے من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایا ولو كان مثل زبد البحر. کتنا مختصر سا عمل کہ جس سے سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہا. کیا کہا؟ سبحان اللہ وبحمدہ صرف 100 مرتبہ اس نے کہا. اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے, اتنے گناہ ہو کہ سمندر کے جھاگ کے برابر اگر گناہ ہو تب بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دے. کہ اللہ کو اپنی تسبیح کی جانا اتنا پسند ہے کہ آدمی سبحان اللہ کہے, سبحان اللہ, کہ اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے, تمام ضرورتوں سے پاک ہے, کہ اللہ کی ذات پاک ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. اب سوچو صرف زبان کے الفاظ ہے لیکن یہ اتنے بھاری الفاظ ہیں کہ دل کے اوپر اتنا بھاری اثر کرتے ہیں, چونکہ ہمارے گناہ, ہمارے دل گناہ کر کر کے ایسے ہو گئے کہ اس کا اثر ہم کو پتہ نہیں چلتا فوری طور پر. ورنہ اتنی بے دھیانی سے ذکر کر لیا کہ ہم کو پتہ نہیں چلا. لیکن اتنے بڑے بڑے کلمات جب بندے نے کہے اللہ کے سامنے اس سے دھیان توجہ کے ساتھ کہے تو کہا اس کے دل کی دنیا بدل جا رہی ہے. یہ کلمات ایسے ہیں کہ اس کے دل کی دنیا بدل جا رہے. بزرگان فرمانے جب کبھی کوئی مرید خانقاہ کے اندر برسوں خدمت کر کے, برسوں محنت کر کے وہاں سے نکلتا تھا تو اس کو یہ 3 تسبیحات دی جاتی تھی کہ ابھی 3 تسبیحات پڑھتے رہنا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہر آدمی کے لیے, ہمارے ہر کام کرنے والے کے لیے ہمارے بزرگوں کے ذریعے تسبیحات کو دے دیا. ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
مدینے کے وہ صحابہ جو غریب تھے، جن کے پاس مال بہت نہیں تھا، وہ حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارے مالدار ساتھی، یہ ہمارے ساتھی ہے، لیکن ان کے پاس مال ہے، اب یہ حج کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی مددیں کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عمل بتلایا، ہم سب جانتے ہیں، تسبیح فقراء۔ یہ وہ جو رات میں پڑھے تسبیح فاطمہ، نماز کے بعد پڑھے تسبیح فقراء، کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا قول، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہر وہ بات جو اپنی طرف سے یہ جو بات کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ کیا فرمایا کہ تم سے بہتر اس وقت کوئی آدمی نہیں ہو سکتا اعمال کے اعتبار سے، کہ اگر تم یہ عمل کر لو ہر نماز کے بعد، تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عمل شروع کیا، مالدار صحابہ کو پتا چلا کہ یہ کچھ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ ہم نے شروع نہیں کیا ہے، اپنے دل سے ہم پوچھیں کہ ہمیں اتنی بڑی فضیلت اس کی معلوم ہے، لیکن آج عصر کی نماز کے بعد کتنے ہیں جس نے عمل کیا؟ ہم اپنی ذات سے پوچھیں۔ ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کریں، ہمارے مالدار صحابہ کو، ہمارے مالدار ساتھیوں کو پتا چل گیا، یہ بھی عمل کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اتنا دے دے۔ کہ اتنی معمولی باتوں پر، اتنی معمولی کہ ایک آدمی درود شریف ایک مرتبہ پڑھے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد۔ ہمیں اس کا معنی پتا ہے؟ معنی کس کو معنی پتا ہے؟ دیکھو آج معنی ہم سمجھتے ہیں اور اس کو سب یاد رکھو کہ اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کہہ رہے اللہم صلی علی محمد، یہ دعا ہے، اس لیے جب کوئی درود شریف پڑھتا ہو مجلس کے اندر میں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو آمین کہنا چاہیے۔ بزرگوں کے یہاں معمول ہے کہ ایک بات میں بیٹھ کر کے درود شریف پڑھتا ہے، باقی سب آمین کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ دعا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا ایک مرتبہ اس نے یہ کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی ذات سے 40 انعامات نازل کر رہے ہیں کہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، 10 نیکیاں اس کے لیے کی جا رہی ہے، 10 رحمتیں اس کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اور 10 درجات اس کو جنت کے اندر اور اوپر کیا جا رہا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ تو کہ ایک درود کی بنیاد پر۔ اور بزرگ کا واقعہ بہت مشہور ہے، صدقات کے اندر حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ کسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، خواب میں دیکھا قبر والا بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بولو میں کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ قبر کے اندر عمل کا موقع نہیں ہے، قبر میں بیٹھ کر عمل کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو۔ تو کہا مجھے بہت محبت تھی اللہ سے، قرآن کا، اللہ کے نام سے۔ اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر کسی کو اجازت ہے مجھے اجازت دینا۔ پھر کہنے لگے میں نے قبر میں بیٹھ کر 70,000 قرآن پڑھے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ اگر ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے دے تو میں 70,000 دینے کو تیار ہوں۔ کیا کروں؟ کہ میرے اور آپ کی قیمت لگانے والے نے قیمت لگائی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب خریدے جانے والی چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ کوئی کمپنی کسی آدمی کا وقت خریدتی ہے، اس کی صلاحیت خریدتی ہے، اس کا علم خریدتی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ بھائی مہینے کا 3 لاکھ روپے کا پیکج، 3 لاکھ روپیہ مہینہ، روزانہ 30 دن تک کتنے گھنٹے کام کرنا؟ تو کہا روزانہ 10 گھنٹے کام کرنا، 1 گھنٹے کے 1,000 روپے ہو گئے، 1,000 روپے 1 گھنٹے۔ لیکن اللہ نے ہماری کیا قیمت لگائی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کوئی بندہ کہے، کہو سبحان اللہ، ہاں بول،
تو ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایسا درخت لگاتے ہیں جس کے سائے میں عربی گھوڑا 500 سال تک دوڑے تو اس کے سائے کو نہ پہنچ سکے. اور پھر یہ نہیں آتا ہے کہ سبحان اللہ وہ درخت جو ہے صرف سائے دار ہوگا، وہ درخت پھلدار بھی ہوگا. کہ معراج کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنی امت سے کہنا یہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جو کچھ چاہے دنیا سے لگا کر کے آئے. جو ہوت تلی کی آوت کروں نہ تو اب تو رہے جو تو ایک سبحان اللہ کی بنیاد پر کتنا درخت ہوا. ہم لوگوں نے تحقیق کی عربی گھوڑا کتنے کی سپیڈ پر دوڑتا ہے، جس کو شوق ہوتا ہے نا وہ کرتا ہے. تو کہ عربی گھوڑا کنٹینیوس اگر دوڑنا شروع کرے 90 کی سپیڈ پر دوڑتا ہے. اب 500 سال کا کلومیٹر کا کیلکولیشن لگا لو، سارے کیلکولیٹر فیل ہو جا رہے ہیں، سارے کیلکولیٹر فیل ہو جا رہے ہیں. اور پھر یہی سبحان اللہ اس نے اللہ کے راستے کے اندر میں نکل کر کہا. بولو کتنا؟ ایک سبحان اللہ کا اجر کتنا سبحان اللہ کے بعد 7 لاکھ. اب ذرا کیلکولیشن کریں گے، ذرا حساب سے بیپاری لوگ بیٹھے تو 7 لاکھ. اب رمضان کے اندر میں ایک سبحان اللہ کا اجر ایک کا کتنا اجر ہو جاتا ہے؟ ایک کا بولو نا بھائی کتنا ہو جاتا ہے؟ 70 ہو جاتا ہے ڈائریکٹ ایک کا 70 ہو گیا. اب 70 کا جو مینڈا ہے 7 لاکھ کے آگے 70 لاکھ اور اس کو ملٹیپلائی کیا. گجراتی میں کیا کہتے ہیں ملٹیپلائی کو مجھے نہیں پتا، لیکن اس کو ہاں 4 کروڑ 90 لاکھ کتنے ہوا؟ ابھی ایک کا تو اور مینڈا باقی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا اس کو ایک کا کتنا دیں گے؟ بولو 10. کتنے ہو گئے؟ 49 کروڑ. یہ کس کا اجر ہے؟ ایک سبحان اللہ کا اجر ایسے 49 کروڑ درخت ہے کہ جس کی قیمت لگانے والے نے اللہ نے قیمت لگائی میری اور آپ کی. ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، میں اور آپ کوئی معمولی آدمی ہیں. اچھا ایک سبحان اللہ کا اگر یہ اجر ہے، اب ایک سانس کا اجر لگا. اگر کوئی آدمی سانس اندر لے رہا ہے اور باہر چھوڑ رہا ہے، اس کے اندر میں کم سے کم 10 مرتبہ تو کہہ سکتا ہے. بولو کتنے ہوئے؟ 490 کروڑ. ایک سانس کی قیمت لگانے والے نے بولو کتنی لگائی؟ 490 کروڑ ایسے درخت جس کے سائے میں عربی گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو اس کے سائے کو نہ پہنچ سکے. یہ میں اور آپ ایسے مالک کے بندے ہیں، اور ایسے مالک کو اپنا بنانے کے لیے، ایسے مالک کے دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اب ایک سبحان اللہ کا اجر اگر مالک دے سکتا ہے اتنا سب، تو وہ نماز کا اجر کیا دے گا؟ اگر لوگ نماز پر قائم ہو جائے اس کے اگر محنت کریں گے تو کیا دے گا؟ نماز کی فکر کریں گے لوگوں کی، اپنی ذات سے لے کر سارے عالم میں نماز زندہ ہو جائے، اس کی فکر کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں گے، اپنے آپ کو لگائیں گے، اپنے آپ کو کمائیں گے. سوچو وہ مالک کیا دے گا؟ من تشبہ بقوم فهو منهم، من تشبہ بقوم حشر معه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمبر حدیث ہے، فرمایا جو کوئی جس کسی کی مشابہت اختیار کر کے آئے گا وہ انہی میں سے ہے کہ میرے اعمال، میری فکریں، میری دعائیں، میرے زبان کے بول، میرے بدن سے نکلنے والے اعمال، میرا لباس، میرا چہرہ، میرے سر کے بال کس کے مطابق ہے تو کہا میں انہی میں سے ہوں. اور کل قیامت میں کیا فرمایا؟ حشر معہم، کل قیامت میں انہی کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے. کہ جو ان فکروں کو اپنی فکر بنا کر آئے گا، جو اس کام کو اپنا کام بنا کر آئے گا، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے. یہ صحابہ والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے. مولانا عیسی صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے میاں جی کام میں لگے ہوئے ہیں، مغفرت تو ہو ہی جائے گی، دل تو یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت میں صحابہ کا قافلہ جب سرکار کے جھنڈے کے نیچے جا رہا ہو، اللہ مجھے بھی کہہ دے جا تو بھی ان کے ساتھ. یہ ہم اس لیے بننے آئے ہیں، ہم صحابہ والی محنت کو لے کر کے آئے ہیں. اس لیے کہا یہاں کے وقت کو ہم بالکل بھی ضائع نہ کریں، بلکہ ہمارا کوئی ایسا ساتھی ہے، ہمارا کوئی ایسا دوست ہے کہ وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے، یہاں رہ کر بھی موبائل کا استعمال کر رہا ہے، یہاں رہ کر بازار کے اندر میں گھوم رہا ہے، یہاں رہ کر آنا جانا گھر پر آنا جانا کر رہا ہے، تو کہا یہ ناقدری ہوگی. اور ناقدری پر اللہ فرماتے میرے عذاب پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارے مقدر کی جو ہدایت ہوگی وہ ہمیں نہیں ملے گی. کیا آج 18 سال ہو گئے ناپا میں اجتماع ہوتے ہوئے، 18 سال 2004 کے اندر میں اجتماع ہوا تھا. بھائی کئی
کئی دعاؤں کے بعد، کئی مرتبہ بزرگوں کے پاس اپنی بات رکھنے کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہم کو یہ اجتماع دیا ہے. اسی لیے کہا کہ ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے وقت کو یہاں گزاریں، اپنے جذبات کو اپنے دل میں بنائیں. یہ موقع ہے اپنے آپ کو، جو ہم اسپتال میں آئے ہوئے ہیں، ہم جتنا اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے اعمال کے، ہمارا اتنا علاج، ہمارے دل کے اندر میں اتنی اللہ کی عظمت، اللہ کی بات اترے گی. اور یہ اجتماع کوئی معمولی اجتماع نہیں ہے. یہ اجتماع میں جو کوئی آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، لیکن یہ بات صحیح ہو کہ اس کی سچی تڑپ ہو. اس سے یہاں کے اوقات کو ہم صحیح گزاریں گے انشاءاللہ. ابھی تو انشاءاللہ بھی نہیں کہتے. علامہ صاحب انشاءاللہ بولیں گے تو بازار میں کون جائے گا؟ ہے اللہ بولو نا، کریں گے انشاءاللہ. پیچھے والے تو انشاءاللہ نہیں، ہم نہیں آ جائیں گے بھائی. چل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول کرے. ہمیں صحیح بزرگوں کی باتوں کو سننے کی اور صحیح طریقے پر اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. دیکھو ابھی ہم باہر جانے کی بہت فضا نہ بنا، جس کا وضو باقی ہے وہ وضو کر لے. ہم جو ہے نماز سے پہلے فارغ ہو جایا کریں، ہے نا. ہم بہت زیادہ نماز کے بعد بھیڑ لگتی ہے، اگر ہم بھی وہاں ہوں گے تو ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا. یہاں آ کر کے بھی ہماری رکعتیں چلی جائیں گی. تو نماز سے پہلے اپنے آپ کو ساری ضرورتیں فارغ کر لے. چائے کی ضرورت ہے، چائے کی ضرورت سے پہلے فارغ ہو جائے، اور فارغ ہونا ہے وہاں سے فارغ ہو جائے. وضو باقی ہے وضو سے فارغ ہو جائے. اور جو کچھ بھی باتیں ہیں تو کہا کہ یہ جو 5-10 منٹ 15-20 منٹ جو بھی درمیان میں ملتی ہے اس پہ ضروری باتوں کو کر کر اپنے دکان پر، اپنے گھر پر، اپنے کام کاج کی جگہ پر کہہ دے کہ میں ابھی ایسی جگہ پر ہوں کہ میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا، میں ابھی آپ کے ساتھ جو ہے ابھی بہت کمیونیکیشن نہیں کر سکتا. میں تو اس وقت جب اجتماع سے فارغ ہو جاؤں گا اس وقت میں سارے انشاءاللہ دل کھول کر ساری باتیں کر لیں گے. ابھی تو آپ سارے کام سنبھال لو، میں اپنے آخرت کے لیے آیا. یہ اجتماع بہت عظیم چیز ہے دوستوں، کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے.